شفقت صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے کہا جناب کہ بزدار صاحب کو انہوں نے ایز اے بیک اپ پلان رکھا ہوا تھا ایکچولی، اور اس لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ بیسیکلی کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ سیٹ ہار گئے، ٹھیک ہے جی، اور علیم خان کو وہ بنانا چاہتے تھے، علیم خان صاحب پہ کیسز آ گئے، وہ بھی نہیں ہو سکا، تو بزدار صاحب کو اس لیے کنٹینیو کروایا کہ جناب وہ جس وقت بھی کسی وقت بھی ان کو اگر اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کر جائیں گے، کہ پرائم منسٹر صاحب کی بات بآسانی سن لیں گے وہ. لیکن وہ علیم خان صاحب کی والی بات بھی میچور نہیں ہوئی. علیم خان صاحب اب آپ کے سامنے ہیں، جہانگیر ترین صاحب آپ کے سامنے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کوئی آپ کا ملاپ، کوئی ایسی صورت، کوئی راستہ کہ ان کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال ہو جائے پرائم منسٹر صاحب کے آپ لوگوں کے؟ دیکھیں، جہانگیر ترین نے ابھی تک یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کے جو گروپ میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ میری بھی ملاقات ہوئی ہے. اور وہ کب ہوئی؟ ابھی کوئی ہفتہ 10 دن پہلے میری ملاقات ہوئی ہے. ہوتی رہتی ہے، وہ یہ نہیں کہ کوئی ایک کہ میں کوئی ان کے گھر گیا ہوں اور ایک گروپ سے ملاقات کی، ان کے انڈیویجول سے ملاقات ہوتی رہتی. وہ سارے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ ان کی کوئی ناراضگیاں ہیں لیکن وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں. وہ کوئی نون لیگ کے یا ان کی کوئی خواہش نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں جانے کی نہیں ہے، پر ان کے ایشوز ہیں اور فیملیز میں بھی ایشوز نکل آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ایشوز جو ہیں وہ ریزالو نہ کیے جا سکیں، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب تک وہ تحریک انصاف میں ہیں تو ان کے ساتھ ہم کوئی ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. ہو سکتے تو ہے، لیکن کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. جب وہ پارٹی میں تھے تو میرا کوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ وہ نہیں تھا لگاؤ، لیکن ویسے وہ ہارڈ ورکنگ آدمی ہیں، ان کے پاس ان کی بڑی کوالٹیز بھی ہیں. تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ وہ جب تک تحریک انصاف میں ہے ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے رشتے دوبارہ جوڑنے کی. بزدار صاحب نے سارا سامان شفٹ کروا لیا، کیمپ آفس میں بھیج دیا، ٹھیک ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اچھا، بزدار صاحب نے تقریباً سنا ہے کہ 2-1 ٹرک انہوں نے بھر کے تو سارے کیمپ آفس شفٹ کرا دیے. اس وقت ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ تو آپ نیا چیف منسٹر بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کا چیف منسٹر بننا مشکل ہو جائے گا اس پوزیشن میں، ان حالات پہ. سو پھر انہوں نے بھیج دیے، تو کیا ریزن کیا تھا اس کا؟ اچھا، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا سارا سامان بھیج دیا ہے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے اس وقت پنجاب پہ نہیں ہے. ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو فیڈرل گورنمنٹ میں آ رہا ہے اس پہ ہے. اور بزدار صاحب اپنا کام کر رہے ہیں. ابھی میرے خیال ہے کوئی گھنٹہ پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے. اچھا. اور وہ بالکل انگیجڈ ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. مجھے ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جب ہم ہرا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہیں وہ ہے. لیکن جہاں تک میری ان سے جو گفتگو ہے اس سے تو مجھے ایسے نہیں لگا کہ وہ کام چھوڑ دیا انہوں نے یا وہ وہاں پہ نہیں ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے.